بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ کے بابا اور بسیلہ احمر کے والدین کو گئے 4 مہینے گزر گئے۔ عائشہ جب بھی اس رات کا سوچتی تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے اور عبداللہ کے لیے شدید نفرت دل میں جڑ پکڑتی۔ کیپٹن مغیث کے چھوٹے بھائی لیفٹیننٹ معاذ کا رشتہ ہے جس کا عائشہ نے انکار کر کے رقیہ کا رشتہ پکا کروا دیا کہ جب تک میری بہنیں اپنے گھروں والی نہیں ہو جاتی میں شادی نہیں کروں گی، مگر ایک گھر میں جتنا بھی طوفان آیا ہے میری وجہ سے، میں نہیں چاہتی میری بہنیں اس طوفان کی زد میں آئیں۔ عائشہ میری جان تمہیں کتنی دفعہ بولا ہے اس طرح مت سوچو، مت کرو اپنے آپ کو مجرم ثابت، تمہارا اس میں کوئی قصور نہیں تھا، تقدیر کا لکھا تھا۔ امی میں چاہتی ہوں دونوں چھوٹیاں اپنے اپنے گھر سدھار جائیں، ہم نے کون سا دھوم دھام سے شادی کرنی ہے، سادگی سے نکاح کرنا ہے۔ 20 سال رقیہ اپنی شادی کے بعد کوئٹہ سدھار گئی، جبکہ 19 سالہ زینب بھی معاذ کے خالہ زاد سے منسوب ہو گئی، چند ہفتوں میں وہ بھی پی ایس دیس سدھار گئی۔ دونوں کے لاکھ سمجھانے پر بھی عائشہ نہ مانی اور ان کو رخصت کروایا ہے۔ میں چاہتی ہوں آپ دونوں پھلو اور خوش رہو۔ سبین بھی اپنے پی ایس اتارنے کے لیے اپنے پر توڑ رہی تھی، شادی کی تیاریاں زور شور پکڑ چکی تھیں، ہر وقت عائشہ کا سر کھاتی کہ ہماری طرف آؤ اور شاپنگ کے لیے چلتے ہیں، لیکن عائشہ ہر مرتبہ اس کو ٹال دیتی۔ مجھے نہیں جانا سبین پلیز، مجھے نہیں پتہ، اب تم نے نکاح والے دن لازمی آنا ہے، تمہاری وجہ سے سارا انتظام الگ الگ رکھا، یہ ایک تم اور ایک وہ، مولوی عبداللہ دونوں ہماری جان کو آ گئے ہو۔ پوچھے بغیر سبین تفصیل بتا رہی تھی۔ اب تو میرے ساتھ بھی بات نہیں کرتا، کہتا ہے محرم اور غیر محرم، اللہ کی حدیں، یہ اور وہ۔ عائشہ نے بات بدلنی چاہیے، یہ دیکھو تمہارے سوٹ تیار ہیں، دن رات لگا کر بڑی نفاذت سے باقی سوٹوں کو سلائی کیا ہے، پہن کر دکھاؤ تاکہ ان کی کمی بیشی کو دور کیا جائے۔ عائشہ ویسے تمہیں ایک بات کہوں، پلیز برا مت ماننا، عبداللہ کا تم سے جوڑ بہت اچھا بنتا ہے، تم دونوں کی تعلیم، عمر اور سوچ بھی ایک جیسی ہے، دونوں نے صرف بی اے ہی پاس کیا ہے، موقع اس کو بھی نہیں ملا پڑھائی کا اور تم بھی نہیں پڑھ پائی۔ نہیں سبین، میں شادی نہیں کرنا چاہتی ابھی، تم نہ بولتی ہو تو بولو، میں تمہاری امی سے بات کیے بنا نہیں جاؤں گی۔ سبین میں سنجیدہ ہوں، مجھے عبداللہ سے شادی نہیں کرنی۔ تو پھر کس سے کرو گی؟ کون سا شہزادہ گلفام اترے گا آسمان سے جو تم نے عبداللہ سے نہیں کرنی شادی؟ میں نے پہلے کبھی یہ بات پوچھی تھی تم سے؟ کیونکہ مجھے پتا تھا اس کے کرتوتوں کا، لیکن بھابھی کی موت کے بعد وہ ایک مختلف انسان ہے۔ امی اکثر اس کی طرف جاتی ہیں اور اس کے ادب و اخلاق سے کافی متاثر ہے، پچھلے ہفتے عمرہ کر کے آیا ہے، بسیلہ احمد کو بھی ساتھ لے کر گیا تھا۔ قرآن کی تفسیر اور حدیث کے درس و تدریس اس کا معمول ہے، نماز پڑھتا ہے، یتیم خانہ کھول رکھا ہے اور فلاحی کاموں میں اپنا حصہ ڈالتا ہے۔ نسیم بیگم یہ سب باتیں سن چکی تھی کیونکہ سبین بہت جوش و خروش کے ساتھ عائشہ کو منانے کی کوشش کر رہی تھی۔ سبین، اس نے تمہیں بولا ہے کہ تم میرے ساتھ رشتے کی بات کرو؟ اس نے تو نہیں کہا، لیکن مجھے یقین ہے کہ تم اس کے لیے بہترین لڑکی ہو۔ سبین، میں عبداللہ سے شادی نہیں کر سکتی۔ لیکن کیوں عائشہ؟ چلو میں تمہیں وقت دیتی ہوں سوچنے کا۔ رہنے دو سبین، مجھے پیسے کی حواس میں اندھے لوگ نہیں اچھے لگتے جو باقی مخلوق کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہانکتے پھرتے ہیں، وہ اپنی ہر خواہش پیسے سے خرید چاہتے ہیں۔ سبین، دل پیسوں سے نہیں خریدے جا سکتے۔ عائشہ، تم تو ایسے کہہ رہی ہو جیسے تم عبداللہ کو سالوں سے جانتی ہو، وہ ایسے ہی تھا لیکن اب تو تراشا ہوا ہیرا ہے، وہ پرانے والا عبداللہ نہیں رہا، کاش میں تمہیں اس کا نیا روپ دکھا سکوں۔ اچھا چلو یہ دوسری قمیص پہنو، اس کا گلا دیکھو کتنا اچھا ہے۔ عائشہ نے جان چھوڑنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارے، جبکہ سبین ادھر آتی نسیم بیگم کو ساری معلومات دینے میں کوشاں تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ آج ہی عائشہ کا نکاح کروا دے، جبکہ عائشہ سال پہلے گزری وہ اذیت ناک رات سوچ رہی تھی جو ہر رات اس کو چھلنی کرتی تھی۔ امڑتے آنسو چھپاتے ہوئے وہ چاہ کے بہانے سے کمرے سے نکل آئی۔ امی، میرا دل ہے آپ کو کسی اچھے ڈاکٹر سے چیک کروا لوں تاکہ اصل بیماری کا پتہ چلے، روز ہاتھوں کا سن ہونا اچھا تو نہیں ہے، کیوں پریشانی کرتی ہو؟ نہیں امی، میں آج تو ضرور جائیں گے انشاءاللہ۔ بلڈ ٹیسٹ کروا کے لیبارٹری سے نکل کر کوریڈور میں آئی تھی کہ پیچھے سے کسی نے ٹانگوں کے ساتھ چپکنے کی بھرپور کوشش کی، بڑی مشکل سے اپنی چیخ روک پائی۔ ٹیچر کرتے بسیلہ احمر اس کی ٹانگوں کے ساتھ لا کر نہال ہو رہے تھے۔ ارے آپ دونوں نے مجھے حجاب اور نقاب میں کیسے پہچان لیا؟ ٹیچر، ہم تو آپ کو آپ کی چال سے پہچان جاتے ہیں۔ دونوں شوخ چنچل معصوم بچے پھول کی طرح کملا گئے تھے۔ عائشہ نے اپنی ٹانگوں سے ہٹا کر دونوں کو گلے سے لگا لیا۔ اکیلے کیا کر رہے ہو ادھر؟ عائشہ نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں۔ ہم تو چاچو کے ساتھ آئے ہیں، وہ ڈاکٹر انکل کے پاس بیٹھے ہیں، کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ تو آپ کو ایسے کسی کے پاس اکیلے نہیں جانا چاہیے، آپ کو پتہ کچھ لوگ برے بھی ہوتے ہیں جو آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔ ہم تو چاچو کو بتا کر آئے ہیں، ہم نے آپ کو اس وقت دیکھ لیا تھا جب آپ لیبارٹری جا رہی تھیں، سوچا ہم آپ کی واپسی کا انتظار کریں گے۔ اس نے دونوں کو اپنے سینے سے لگا لیا۔
آپ کو پتہ ہے ہم نے چاچو کو کتنا بولا تھا کہ آپ کو واپس بلا لیں، لیکن وہ ہر وقت ٹالتے رہتے ہیں۔ ٹیچر آپ کو پتہ ہے کہ ہماری مما آلریڈی اللہ کے پاس چلے گئے ہیں۔ ہاں مجھے پتہ ہے۔ عائشہ کا کلیجہ کاٹ کر رہ گیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے چاچو کتنے اچھے ہیں؟ نہیں مجھے نہیں پتہ۔ عائشہ نے جان چھڑانی چاہی۔ وہ بہت اچھے ہیں۔ دونوں نے ہاتھ پھیلا کر آنکھیں پھیلائیں۔ بے اختیار عائشہ کی اور امی کی آنکھ سے نکل گئی۔ آپ دونوں اچھے ہو اس لیے آپ کو سب اچھے لگتے ہیں۔ دونوں اپنے چاچو کے پاس واپس جاؤ۔ میں ادھر ہوں جب تک آپ اندر نہیں چلے جاتے۔ ٹیچر آپ کو پتہ ہے ہم ہر روز آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اچھا کون سی دعائیں؟ یہ کہ آپ واپس آ جائیں ہمارے گھر اور ہمیں پڑھائیں۔ ہم روز سونے سے پہلے یہ دعا مانگتے ہیں۔ عائشہ کا دل چاہا کہ داڑے مار مار کر روئے، بچے کو گلے لگا کر الوداع کی۔ نسیم بیگم کا بھی دل دہل گیا معصوم بچوں کی باتیں سن کر۔ دونوں ماں بیٹی نے رکشہ لیا اور گھر کی راہ لی۔ گھر پہنچ کر امی نے عائشہ کو آڑے ہاتھوں لیا۔ عائشہ تم عبداللہ کو معاف کر دو، غلطیاں انسانوں سے ہو جاتی ہیں، اپنی غلطی کا خمیازہ وہ بہت بھگت چکا ہے۔ سبین نے ساری تفصیلات دی ہیں مجھے، میری زندگی کا کوئی پتہ نہیں، میں چاہتی ہوں تم اپنا گھر بسا لو۔ چھوٹی بہنوں کی پہلے شادی والی شرط بھی میں نے پوری کر دی، اب میں چاہتی ہوں کہ تم اپنے گھر کی ہو جاؤ۔ عائشہ نہ چاہتے ہوئے دھاڑ کر روئی اور امی کے گلے لگ گئی۔ امی بہت مشکل ہے عبداللہ کو معاف کرنا، مجھے شدید نفرت ہے اس سے، اس کی وجہ سے میری زندگی کانٹوں سے بھر گئی ہے، لیکن اب تو سارے کانٹے نکلتے جا رہے ہیں۔ وقت بہت بڑا مرہم ہے میری جان، اب تو پورا سال گزر چکا ہے، میرے زخم ابھی بھی تازہ ہیں، گاؤ ہیں میرے سینے کے اندر۔ صلہ رحمی کرو میری بچی، اللہ کی خوشنودی کے لیے اس کو معاف کر دو۔ عائشہ کو سینے سے لگا کر اس کو ڈھارس بندھائی۔ تقدیر کا لکھا سمجھ کر بھول جاؤ، آپ نے اپنے گھروں کی ہو کر امید سے ہیں اور تم بیٹھی اپنا وقت ضائع کر رہی ہیں۔ نکاح ایمان کو مکمل کرتا ہے، انسان کو فتنوں سے بچاتا ہے۔ عائشہ خاموشی سے سن رہی تھی۔ میں چاہتی ہوں میری زندگی میں تمہارے سر پہ صاحباں ہو، ایک محبت کرنے والا خاوند ہو۔ یہ محلہ اچھا ہے کہ کسی نے ہمیں نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، ورنہ دنیا میں بہت کچھ ہوتا ہے۔ ابھی میرے سے زیادہ کون جان سکتا ہے کہ دنیا میں کیا کچھ نہیں ہوتا۔ اچھا عباس بھی کر دو، بھول جاؤ سب کچھ۔ اللہ تعالیٰ معافی مانگنے پر بڑے سے بڑے گناہ معاف کر دیتا ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں؟ کبریت تو صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے۔ عائشہ کے دل میں ہول اٹھ رہے تھے، لیکن صرف جی امی یہ کہہ پائی تھی۔ دونوں ماں بیٹی سبین کے اصرار پر نکاح میں شامل ہوئیں۔ ہلکے گلابی رنگ کے کاٹن کے سوٹ میں ملبوس، جس کے اوپر ہلکی پھلکی کڑھائی تھی، میک اپ سے بے نیاز قدرتی حسن سے مالا مالا، کسی حور سے کم نہ لگ رہی تھی۔ خوبصورت گھنے بال جن کو اس نے سبین کے اصرار پر کھول لیا تھا، ہر دیکھنے والے کو دیوانہ بنا رہا تھا۔ کاجل کی ہلکی سی دار اس کی آنکھوں کے حسن کو اور نمایاں کر رہی تھی۔ سبین نے سرگوش میں بتایا کہ تیرا وہ بھی آیا ہے، لیکن اب وہ بھی پردہ کرتا ہے۔ کھلے کھلا کر ہنستے ہوئے سبین نے بتایا، ہماری طرف تو نہیں آئے گا؟ اے کاش میری دوست کا حسن اس کے نصیب میں بنے، آمین۔ توبہ ہے، اپنے نکاح والے دن تو میری جان چھوڑ دو، نہیں چھوڑنی جب تک تم اس سے شادی کے لیے راضی نہیں ہو جاتی۔ ابھی دیکھنا اس کے چہتے بھی آتے ہوں گے باتونی ایک نمبر کے، عائشہ نے ماشاءاللہ کہا۔ سبین کی باتوں یہ اس پہ صرف سر جھٹک کر رہ گئی۔ دل میں سوچا، سبین تم کیا جانو اس عبداللہ نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ یہ راز تو میرے سینے میں دفن ہے، میں نے تو اس کا پردہ رکھا ہے تمہارے سامنے، ورنہ اس کی کوڑی کی عزت نہ رہتی اپنے رشتہ داروں میں۔ عائشہ دل ہی دل میں اس کو کوس رہی تھی۔ بسیلہ احمد اپنے شوخ چنچل عادت کے ساتھ اندر آتے ہی اس کے ساتھ چپک گئے۔ ٹیچر آج ہم بہت خوش ہیں۔ وہ کیوں بھائی؟ کیونکہ آج آپ ہمارے گھر کے قریب آئی ہیں، ہم آپ کو اپنے گھر آسانی سے لے کر جا سکتے ہیں۔ نہیں، میں نہیں جا سکتی آپ کے گھر، تو پھر آپ ہمارے چاچو کے ساتھ شادی کر لیں اور آ جائیں ہمارے گھر ہمیشہ کے لیے۔ عائشہ کو تو چکے چھوٹ گئے اس صورتحال پر۔ اتنے چھوٹے بچے اور اتنی بڑی بات کہہ گئے۔ ساتھ بیٹھی امی کی بھی ہنس سے نکل گئی۔ آپ کو اس طرح کی بات نہیں کرنا چاہیے، عائشہ نے سمجھایا۔ ہم نے تو چاچو کو بھی یہ بات بولی تھی کہ ہمیں ٹیچر عائشہ واپس لا دو، تو وہ کہنے لگے دعا کرو۔ عائشہ دل ہی دل میں جل بھن رہی تھی، اب اس نے بچوں کو آگے لگایا ہوا ہے۔ کمینہ کہیں کا نکاح سے فارغ ہوتے ہی سبین کو واپسی کا اندیہ سنایا۔ خبردار جو تم ادھر سے ہلی، کھانے کے بعد دیکھا جائے گا، اتارو یہ برقع ورنہ میں نے ابھی عبداللہ کو بلا کر تمہارا نکاح پڑھوا دینا ہے۔ سبین تم کتنی ڈیٹ ہو اور تم کون سی نرم ہو؟ عائشہ دل جلا رہی تھی۔ ایک دم سے امی بے ہوش ہو کر ایک طرف لڑک گئیں۔